السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آمین۔ آیات شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 92 ہے سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں فرمایا 92 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے کوہ طور پر جاتے ہی ان کی پیٹھ پیچھے جو بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ اور احسن البیان سے آتا ہے کہ یہود کا جو یہ انکار اور ضد تھی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی واضح آیات اور قطعی دلائل لے کر جو ان کے پاس آئے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس وقت کے لوگوں نے ان کو رسول مانا بھی مگر اپنے نبی کو بھی تنگ کیا، اور پھر ان کے جاتے ہی کوہ طور پر بچڑے کو معبود بنا لیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ الہ واحد صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو یہ سب ہی لوگ ظالم تھے۔ اب یہاں پر سب یہود کو ظالم کہا گیا ہے، اس وقت کے بھی، اور جو اس وقت نزول قرآن کے زمانے کے یہودیوں کو بھی یہی کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جب ان کے آباء و اجداد نے یہ پرستش کی تھی اس وقت بچڑے کی کوہ طور پر جاتے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، تو انہوں نے ان کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا بلکہ ان کی حامی اور طرفداری کی، اس لیے یہ بھی اسی گناہ میں شامل ہو گئے۔ اور یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جب گناہ کو گناہ سمجھا نہ جائے اور گناہ کو گناہ کہا نہ جائے، وہی بات امر بالمعروف نہ کیا جائے، نہی عن المنکر نہ کیا جائے، تو پھر سبھی ظالم ہی ہو جاتے ہیں۔ تعریف الفرقان سے آتا ہے کہ یہودیوں سے خطاب ہے کہ اگر تم کو اسرائیلی انبیاء کو ماننا پسند ہے، یعنی کہ تم کو یہ اعتراض ہے کہ یہ جو نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے اور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، تو اگر تم ان کو اتنا مانتے ہو، پسند کرتے ہو، تو تم نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ سب کچھ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد فرمایا ہے، یاد کروایا ہے، ایسا کیوں کیا؟ اور اپنے جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے تم لوگ عظیم معجزات جو ہیں برپا کیے، فرعون کی غلامی اور ظلم سے نجات دلائی، تم کو وادی سینا میں کھانا، پانی، سایہ بغیر مشقت عطا ہوا، جب وہ تمہارے لیے شریعت لینے یعنی زندگی گزارنے کی ہدایات لینے طور پر گئے، تو تم نے ان کے جاتے ہی پیچھے پھر بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ کیا تمہارا قومی کردار یہی ہے؟ یہ تمہاری نسلی عظمت ہے جس پر تم اتنے نازاں ہو؟ بلکہ نہیں، تمہارا قومی کردار گمراہی، کفر اور انکار، سرکشی، حق سے بغاوت کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم متکبر ظالم قوم ہو جس پر لعنت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 93 ہے۔ ابن کثیر درس قرآن، تفسیر القرآن اور بیان السبحان سے آتا ہے کہ یہاں پر یہود کی مزید غلطیاں، خلاف ورزیاں اور سرکشیاں بتائی جا رہی ہیں۔ ان پر کوہ طور لا کھڑا کیا گیا، اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور آہستہ سے دل میں کہا کہ عصینا، یعنی کہ قولوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا پر ہم مانیں گے نہیں۔ اور اب بھی یہی ان کے کام ہے، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کی محبت
بسی ہوئی ہے اور بچڑے کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اور آیت میں یہ اتنے خوبصورت مطلب الفاظ استعمال ہوئے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہاں اشربو کا لفظ آیا اور وہ پلائے گئے، یعنی کہ جو اس کا بچڑا تھا، اس کی محبت جو تھی وہ ایسے پلائے گئے کہ یہ ان کے دل میں اور سب کچھ نکل گیا ان کے دل سے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ جو بھی چیز پلانے کا یہاں کیوں ذکر آیا، ڈالنے کا ذکر نہیں آیا، دل میں ڈالی گئی، پلانے کا اس لیے ذکر آیا کہ آج دیکھیے، آج یہ بات پروف ہے کہ جو بھی چیز، یعنی کوئی میڈیسن ہو جائے یا آپ جوسز کی فارم میں کوئی چیز لیں جو پینے والی ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہے، ڈائریکٹ بلڈ وینز میں جاتی ہیں اور جسم کے ایک ایک سرے تک پہنچ کر وہاں پر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پلائے گئے اور ان کے دل میں جو تھی وہ ریشہ ریشے میں ان کی وہی بچڑا پیوست ہو گیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بہت برے ہیں تمہارے افعال جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو دے رہا ہے، اس پر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہی مشرکانہ افعال، بدعہدیاں، نافرمانیاں تمہارے اسلاف کرتے رہے، یعنی کہ تمہارے پچھلے لوگ کرتے رہے، اور یہی کچھ تم بھی کر رہے ہو، اور حقیقتاً تم دعویٰ ایمان میں بالکل جھوٹے ہو، تمہارے دلوں میں قطعاً ایمان نہیں ہے۔ جہاں پر ایک گائے کا بچہ بسا ہو وہاں پر ایمان کا کیا کام۔ آیت نمبر 94 ہے، تفسیر القرآن سے ہے۔ اس آیت میں یہود کی دنیا سے محبت پر ایک نہایت عمدہ پیرایا میں چوٹ کی گئی ہے، اور فرمایا، واضح کر دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے مخصوص ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو تمنا کرو موت کی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آخرت سے پیار ہوتا ہے وہ دنیا پر اتنے ریجھے ہوئے نہیں ہوتے اور نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں، لیکن یہودیوں کا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہود کے اس غلط دعوے کے متعلق یہاں پر ان کی حقیقت کھول کر بتا دی گئی کہ تم اگر اتنے سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو پھر زندہ کیوں ہو، اب موت کی تمنا کرو اور آخرت کے گھر میں جاؤ جو صرف تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ ابن کثیر سے آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے ان سے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے لیے نہیں صرف تمہارے لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، یعنی یہ دعا کرو کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں جو فریق جھوٹا ہے تو اس پر موت طاری ہو جائے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ درس قرآن سے ہے کہ فرمایا ان یہودیوں سے کہیے اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی اخروی صرف تمہارے لیے خاص کر دی ہے اور دوسرے اس سے محروم ہیں تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اخروی کامیابی یعنی کہ جو آخرت کی کامیابی ہے، اور جس کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ موت کی تمنا کرے، کیونکہ اس دنیا میں تو بے شمار تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جنت میں راحت ہی راحت، عیش و آرام، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، تو ان مصائب سے نجات کی تمنا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ
دار آخرت صرف تمہارے لیے ہے، تو ایک بار زبان سے کہہ دو اللہم امتنا، اے اللہ ہم کو موت دے دے۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو یہودی بھی یہ کرے گا اس کے حلق کا لعاب مہلک ہو جائے گا اور اس کے گلے کو بند کر دے گا، اور وہ فی الفوز یعنی فوراً مر جائے گا۔ چنانچہ یہودی ڈر گئے اور اس کلمے کے کہنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پکا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اور یہ جو ان کو یقین تھا نا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، تو اس کی شہادت جو ہے سب سے معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی۔ پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا۔ چچا کہہ رہے تھے کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد بولے خدا کی قسم ہاں۔ چچا نے کہا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد بولے ہاں۔ چچا بولے پھر کیا ارادہ ہے؟ تو والد نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ یہ ابن ہشام جلد 2 اور صفحہ 165 میں ہے۔ آیت نمبر 95 ہے، حق و باطل کے فیصلے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو مناظرہ، مباحثہ اور مجادلہ سے فیصلہ کیا جائے، یا بطریق معجزہ یا کرامت اس کا فیصلہ کیا جائے، اور اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ جو دوسری قسم آپ کو بتائی ہے نا کہ بطریق معجزہ یا کرامت کیا جائے تو اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ لہٰذا اس مقام پر حجت اور دلیل کے نظر اور فکر کے سب مراحل ختم ہو گئے، تو مخالفین کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہ ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے، تو اسی وقت ان کا جھوٹ اور سچ ظاہر ہو جائے گا۔ کیونکہ یہود کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو واقعہ بھی بتایا حضرت صفیہ کا، تو اس لیے یہود موت کی تمنا کرنے سے عاجز رہے، جیسا کہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، اور وہ کبھی ہرگز اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے اس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی اپنے اعمال کفریہ کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیسا ان کا فوری اسی وقت امتحان لے لیا۔ معرف القرآن سے آتا ہے کہ جب یہود سے کہا گیا کہ یہ کلمہ کہہ دو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، نہ کہا تو تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، مگر کیونکہ وہ کفر پر تھے اور مومنین کا حق پر ہونا واضح روشن تھا، اس لیے ایسی ان پر ہیبت چھائی کہ زبان ہی نہ ہلائی کہ یہ کلمہ منہ سے نکالا اور موت نے آ دبوچا، پھر سیدھے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ یہ ان کو یقین تھا ان کے نفسوں کو۔ اسلام کی حقانیت کے لیے یہ ثبوت بہت کافی ہے۔ یہ استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو نبی کریم کے زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے محض دشمنی اور ضد کی بنا پر انکار کیا تھا۔ ہر زمانے کے یہودیوں سے یہ خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مباہلہ جو ہے یہود مدینہ سے مراد ہے، کیونکہ اب کے مسلمانوں میں تو خود ایمان کی کمی ہے، یہ کیسے یہود کے ساتھ کو مباہلے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ مباہلہ تو نبی کے کرنے کا کام تھا، اور یہ مباہلہ صرف یہود سے نہیں ہوا بلکہ سورۃ آل عمران میں ہم پڑھیں گے کہ یہ عیسائیوں سے بھی یہ ہوا تھا، اور ادھر بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ آیت نمبر 96 ہے،
ارشاد الہی ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرِصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، اور تم ان کو زیادہ حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی کا عام لوگوں سے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، یعنی ان یہودیوں کو دنیا کی زندگی کی چاہت اور آرزو مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ جیسے عرب کے بت پرست، ایران کے آتش پرست وغیرہ، یہ لوگ تو آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے تو جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، ساری سعادت اور فلاح وہ اس دنیا کی ہی زندگی سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ اور ان کی جو موت کے بارے میں ان کا ہے وہ ہے پرن جنم، یہ کہتے ہیں۔ اور پرن جنم کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اگر مر جائیں گے تو پھر دوبارہ کسی اور شکل میں یا وہی بن کر دنیا میں آ جائیں گے۔ تو ان سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں زندگی کے، یہ یہودیوں کا عجب حال ہے۔ باوجود اقرار آخرت کے، باوجود نجات ابدی کے دعوے کے، باوجود اس عقیدے کے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے، یہ مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کی آرزو اور خواہش رکھتے ہیں اور ہزاروں برس جینے کی آرزو کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور طویل عمر کے اس لیے آرزو مند ہے کہ جہاں تک ہو سکے دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں اور آخرت کے عذاب سے بچتے رہیں، مگر فرمایا ان کو درازی عمر عذاب آخرت سے نہیں بچا سکتی، مرنے کے بعد اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال و افعال سے بخوبی واقف ہے۔ احادیث میں موت کو یاد رکھنے کا حکم اور فضیلت بھی آئی ہے، اور ساتھ ہی موت کی تمنا اور دعا نہ کرنے کا بھی حکم آیا ہے، کیونکہ یہ ایک عام قاری کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آیات میں خود فرمایا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، تو یہ تو ایک طرح سے خودکشی کے مترادف ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت کی کمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ لمبی عمر مومن کے لیے نیک بختی کی علامت تو ہے اس کی، کیونکہ نیکیاں اور بھلائیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور کیونکہ موت سے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو برا جانتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابن کثیر سے ہے کہ یہ یہود طویل عمر کے اس لیے حریص ہے کہ ان کو اپنے برے انجام اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی اصلیت کا خوب علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مزید اس دنیا کی حیثیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، اور جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں وہ تو لا محالہ پیش آئے گی، خواہ گنتی کے دن ہو یا 1000 سال کی عمر پالیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گناہوں نے ان کے دل میں طویل عمر کی خواہش پیدا کر رکھی ہے۔ ابن زید بن اسلم نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق ان کو عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، جیسا کہ ابلیس کافر ہونے کی وجہ سے اس کی طویل عمر اس کے لیے قطعاً فائدہ مند نہیں ہوئی۔ یہ تبری سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات سے یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ابلیس کو جو اتنی مہلت دی گئی ہے، قیامت تک کی زندگی دی گئی ہے، تو اس کو اتنی لمبی جو زندگی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو کفر میں ہی وہ زندگی گزارنی ہے نا اپنی ساری۔
اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے کہ اس کے بندے کیا اچھے عمل کرتے ہیں، اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ آیت 97 اور 98 ہے۔ امام جریر تبری فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت یہود کو جواب دینے کے لیے نازل ہوئی۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور میکائیل علیہ السلام کو دوست کہتے تھے۔ الطبری سے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا سنا، اس وقت اپنی زمین پر پھل چننے گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کا جواب نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے 3 سوال پوچھے۔ نمبر 1 سوال جو انہوں نے پوچھا، پہلا سوال جو پوچھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا کہ اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا۔ تیسرا سوال وہ کیا چیز ہے جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بناتی ہے اور کبھی ماں کے مشابہ۔ تو فرمایا، آیت میں آتا ہے، یعنی ابھی مجھے جبرائیل نے ان سوالوں کے جواب بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ حدیث آپ کو میں بتا رہی ہوں نا جو عبداللہ بن سلام کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فرشتوں میں یہود کا دشمن ہے۔ یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اخبرنی بہن جبریل، تو یعنی ابھی مجھے جبریل نے ان سوالوں کے جواب بتائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جبریل نے فرمایا، نعم، ہاں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو فرشتوں میں یہود کا دشمن ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی کہ یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، فرمائی، من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا تو اسی نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ پھر ان کے سوالوں کے جواب فرمائے، یعنی کہ اگر تم دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کے تو یہ جان لو کہ وہ جبرائیل ہی ہیں جنہوں نے آپ کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو اتارا ہے۔ پھر ان کے سوالوں کے جواب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جواب سن کر عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، لیکن یہ بہت لمبی حدیث ہے، اور ابن کثیر میں یا بخاری میں اگر آپ کے پاس تفسیریں موجود ہیں تو آپ یہ حدیث پوری وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ روح الامین ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذکر حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے قاصدوں میں سے ایک قاصد ہے۔ جو اللہ کے کسی ایک قاصد سے دشمنی رکھے وہ تمام قاصدوں کا دشمن ہے، جیسے جو اللہ کے کسی ایک پیغمبر کے ساتھ کفر کرے تو تمام پیغمبروں کے ساتھ کفر لازم آتا ہے۔ اور یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، اور ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خوشخبری سناتا ہے مومنین کو۔ پھر آگے فرمایا، من کان عدو للہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جو دشمن ہے میرے کسی دوست کا بے شک
بے شک اس سے میرا اعلان جنگ ہے، چنانچہ جو جبریل کا دشمن ہو اس کو تو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس آیت میں رسولی ہی کا تعلق تمام رسولوں کے لیے ہے، خواہ فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس کے بعد جبریل اور میکائیل کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے۔ اس سے جبریل علیہ السلام کی نصرت اور اعانت مقصود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے درمیان سفیر کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اور میکائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جبرائیل ان کے دشمن اور میکائیل دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان میں سے کسی ایک سے دشمنی رکھے گا تو وہ دوسرے کا بھی دشمن ہی ہوگا، اور صرف دوسرے کا دشمن نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہوگا، اور ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت اور تعظیم بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں سے بغض رکھنے اور ان کے ساتھ نفرت کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اولیاء جو ہوتے ہیں یہ جمع ہے ولی کی، تو یہ ولی کون ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو ان کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 زبان سے نام لینے والے ہوتے ہیں اللہ کا، یعنی کہ ہر جگہ اللہ کی بات، اللہ کا ہی چرچا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اور تیسرا نمبر پر آتا ہے کہ اللہ کی پسند کے کام کرتے ہیں اور ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوں۔ یہی 3 چیزیں ہیں، جس کے بھی اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی وہ ولی اللہ ہوگا۔ ولی اللہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو عام فہم ہے اور جو مشہور ہے ہم لوگوں کے اندر، وہ کہ غیب کی خبریں بتانے والا ہو، خوابوں کی تعبیریں بتانے والا ہو، ایسے کام کرے جو لوگوں کے بس میں نہ ہو، کوئی خاص حلیہ ہو، کوئی خاص انداز ہو، کوئی خاص قسم کی جگہ پہ رہتے ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے ملاقات کے اوقات مقرر ہوں، وہ ہر وقت تسبیح لے کر جنگلوں میں پھرتے رہتے ہوں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو بتا دی ہیں کہ جو بھی 3 صفات کا مالک ہوگا تو اس کی مدد اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جیسا آپ اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوں تو پھر یہی 3 کام کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں اور ہم پر نظر عنایت کریں، تو پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، زبان تر رکھنی ہے اپنی اللہ کے ذکر سے۔ اور آپ کو حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہی ولی اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی پسند کے کام کرنے یا ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو ایسے لوگ جو خود بھی اللہ سے محبت کرے اور دوسروں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت ڈالنے والے ہوں، ایسے لوگوں سے عداوت رکھنا، بغض رکھنا، نفرت کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اور اس کی جو سزا آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو کیا آپ بن سکتے ہیں اللہ کے ولی؟ آپ کیا ہیں اللہ کے ولی؟ یا آپ کیا بنیں گے اللہ کے ولی؟ تو پھر وہ تینوں چیزیں اپنانی ہوں گی۔
بیان السبحان سے آتا ہے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ اپنی دعوت میں جل مرے، جبرائیل کو کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل فرمایا ہے، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی نئی کتاب ہے، بلکہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق ہے، جیسے تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ قرآن بھی اسی طرح، اور اس میں بھی وہی قوانین ہیں، وہی لا اینڈ آرڈر ہے، عدل و ضوابط نجات ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس کی ذات صفات کا منکر ہے، اس کے احکام اور قانون شریعت کا کفر کرتا ہو، اس کے رسولوں اور خصوصاً جبرائیل کا دشمن ہو، وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، اور اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ آیت نمبر 99 ہے۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ فدق کا رہنے والا یہودیوں کا بڑا عالم ابن سوریہ ایک بار خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم کو جتنی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم تھی، اس میں سے کوئی نشانی آپ میں نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی اللہ نے نبی ہونے کی کوئی دلیل بیان کی ہے آپ کی۔ اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا اور یقیناً ہم نے آپ پر کھلی واضح آیات نازل کی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح روشن ثبوت موجود ہے، جبکہ ایک امی شخص تورات اور انجیل کا لب لباب بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اسرار اور حقائق ظاہر کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اور کوئی انکار نہیں کر سکتا ان آیات کا سوائے فاسقوں کے۔ جو لوگ اطاعت الہی اور حد ایمان سے خارج ہیں، وہی ان واضح نشانیوں کا انکار کر سکتے ہیں، اور یہ اس وقت کے علماء یہود ہی تھے۔ اور اب کے مسلمانوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس بارے میں غور کریں، کیونکہ یہ غور طلب بات ہے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے اور کوئی اسے کہے کہ کیا ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہو، ہر وقت واعظ نصیحت ہی کرتے رہتے ہو، کیا تمہارے پاس کچھ اور بات نہیں ہے کہنے کو؟ تو یہ کن لوگوں کا رویہ ہو سکتا ہے؟ یا جو یہ کہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو خود ہی اپنے آپ سے پوچھے کہ پھر یہ کن لوگوں کی بات ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ تو اس آیت نمبر 99 میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ یہ فاسق نافرمان ہیں۔ درس قرآن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی واضح دلائل اور کھلی نشانیاں دی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے فسق اور فجور کو اپنا شیوا بنا رکھا ہو۔ یہود کے طغیان اور عصیان کا یہ حال ہے کہ ان میں ایک جماعت ہمیشہ عہد شکنی پر کمر بستہ رہی، یعنی کہ وہ تیار ہوتے ہیں کہ ادھر حکم آئے اور ادھر عصائی نہ کرے، ادھر نافرمانی کرتے، نعوذ باللہ۔ نافرمانی ان کی قدیم عادت ہے اور قومی خصوصیت ہے۔ بیان السبحان سے اور درس قرآن سے آتا ہے، آیت نمبر 100 ہے، یہودیوں کے تو خبث باطن کا یہ حال ہے کہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کے بھی مخلص نہیں ہیں، تو بھلا دوسری قوم کے نبی کو اور اس کی کتاب کو کیوں مانیں گے؟ آیت میں جو فرمایا أَوَكُلَّمَا أَحَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا یہ لوگ جب کوئی قول و اقرار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی فرقہ اس عہد کو پھینک دیتا ہے پیچھے، اور ایک فریق پر ہی کیا منحصر ہے، ان میں سے زیادہ تر عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اکثر ان میں سے بے ایمان ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے جو یہود سے لیا گیا ہو اور انہوں نے اسے توڑا نہ ہو۔ یہ ان کی عادت ہے، آج عہد کرتے اور کل توڑ دیتے ہیں۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں وہ خصوصی عہد و میثاق یاد دلایا جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا تھا، تو مالک بن صیف کینکائی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا گیا۔ یہ تبری کی آپ کو میں تفسیر سے بتا رہی ہوں۔ ابن کثیر میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب بھی آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتے تھے اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، تو ان میں سے ایک فرقہ پھینک دیتا تھا اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ صدی کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو یہودیوں نے تورات سے مقابلہ کرنا چاہا۔ جب دیکھا کہ تورات اور قرآن کے مضامین تو ایک جیسے ہیں تو انہوں نے تورات کو بھی پس پش ڈال دیا اور اس کے احکام کے بھی پابند نہیں رہے۔ تفسیر القرآن سے آتا ہے کہ یہاں دوبارہ یہود کے، یہ آیت نمبر 101 ہے، یہاں دوبارہ یہود کے اس کردار پر گرفت کی گئی ہے کہ تورات کی مذکورہ نشانیوں کے مطابق یہود نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح پہچان لیا مگر ایمان لانے سے انکار کر دیا، پھر تورات کے ان حصوں کو بھی فراموش کر دیا جس میں آپ کی واضح نشانیاں تھیں جسے وہ انہیں کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ یہودی اپنے علماء سے اس امر کا ثبوت پا چکے ہیں کہ قرآن حکیم کی تعلیمات وہی ہیں جو تورات کی ہیں۔ یہ سمجھ کر بھی قرآن حکیم کا انکار کرنا انہی کے لیے ممکن ہے جو پرلے درجے کے فاسق، جھوٹے اور بے ایمان ہوں۔ یہ پیشوا بھی اپنے اجداد کی غلط روی کو دہرا رہے ہیں۔ انبیاء کو جھٹلانا، دنیا کے عارضی فائدے کے لیے دعوت حق سے منہ پھیر لینا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے میثاق کو نظر انداز کر دینا اس قوم کا پرانا شیوا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس قوم کی بہت بڑی اکثریت ہر دور میں کافروں اور برے لوگوں کی رہی ہے، اور اس دعوے کے ثبوت میں جو ہیں وہ اگلی آیتوں میں بھی ان کے ثبوت ملیں گے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبذہ کا لفظ آیا ہے آیت نمبر 101 میں کہ گروہ نے عہد کو پھینک دیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت یہی کرتی رہی ہے، یعنی کہ یہود نے بھی ایسے کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ایسا ہوا، اور پھینکا بھی کیسے کہ پیٹھ پیچھے، اور معنی یعنی کہ اس کو بھلا دینا، اگنور کر دینا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ فزیکلی ہی وہ جو ہے اللہ کے حکم کو، قرآن کو، آیات کو پیچھے پھینک دینا، بلکہ معنوی طور پر یہ کہ غیر اہم سمجھنا۔ تو جس کو پرائیورٹی نہ دی جائے، جس کو سیکنڈری کر دیا جائے، تو آپ خود سوچیں کہ یہ کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرف کر دینا کہ بعد میں دیکھیں گے، اور جو بعد میں ہو یعنی کہ وہ پھر کبھی نہیں ہوتا، اور ایسے ہو گئے کہ گویا وہ جانتے ہی نہ ہو، اور یہ اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا کہ کأنہ لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہیں، اتنے اجنبی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا حال ہے، کیونکہ ہم نے سبق لینا ہے نا ان آیات سے، تو اللہ کی کتاب کو سب سے پیچھے کر دی ہے، دوسری کتابیں آگے کر لی ہیں، سیکنڈری کر دیا جیسے آپ کو پہلے بتایا۔ تو ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں کہ پاؤں قرآن کی طرف نہیں کرنے، زمین پہ نہیں رکھنا، یا اس کو جو ہے وہ اتنے خوبصورت خوبصورت کورس میں لپیٹ کر رکھنا ہے۔ تعظیم بالکل قرآن کی اس جگہ پہ ہے، لیکن تعظیم میں یہ آتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، جس کے لیے یہ مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے۔ پھر تو اس کو آپ سنبھال کر سب سے آگے رکھیں کہ جو آپ کی ریچ میں ہو،
تو پھر ہی اچھا ہے نا. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اپنے آپ سے ہم نے پوچھنا ہے کہ کیا قرآن ہماری زندگیوں میں ہے؟ کتنی دفعہ ہم اس کو کھولتے ہیں، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ اچھا، اگر پڑھتے ہیں تو کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کیا عربی زبان سیکھی ہے کہ اس کو اس طرح سمجھے جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے؟ اور پھر اگر سمجھ بھی لیتے ہیں تو کیا اپنی اینک سے سمجھتے ہیں، اپنی رائے سے، منمانے طریقے سے سمجھتے ہیں، یا اس حکمت سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذریعے ہمیں سمجھایا، یعنی حدیث و سنت کے طریقے کے مطابق؟ اور پھر کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہم؟ لیکن حقیقت کے قرآن کو اتنی تعظیم دی کہ اس کو پہنچ سے ہی دور کر دیا، خوبصورت سنجافوں میں لپیٹ کر ایسے پیچھے چھپا کے رکھ دیا کہ جیسے وہ بس اس طرح سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے. آج پڑھے لکھنے والوں کی شیلفز میں قرآن کہاں ہوتا ہے؟ خود ہی آپ دیکھ لیں جا کے گھروں میں. تو یہ جو عربی زبان سیکھنا ضروری ہے، تو اس میں دیکھیں کہ اصل ٹیکسٹ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کیسے؟ اوریجنل سورس پڑھے بغیر سمجھنا مشکل ہے. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں کس سے؟ سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ سرٹیفائڈ ٹیچرز ہی نہیں ہیں، یعنی کہ طریقہ جانیں گے ہی نہیں تو آگے پڑھائیں گے کیسے؟ ہمارے بچے انگلش، فرینچ، چائنیز سیکھ رہے ہیں نا، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ترقی کر سکے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکے اور ان کے ساتھ مقابلے پہ آ سکے. لیکن قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. کیوں انجان بنے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ اگر پتہ چل گیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، یہ وجہ ہے. تو چھوڑو، یہ آخری عمر میں کریں گے جب مرنے کے قریب ہوں گے. ایسا ہی ہے نا کہ ہم یہی سوچ کر ابھی تک اس سے انجان ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے قرآن پاک کو. تو پھر یہ کیا ہے؟ وہی ہے نا جو ذکر آیا ہے کہ کأنہ لا یعلمون، اور نبذہ پھینک دیتے ہیں، ایک گروہ نے پھینک دیا اس کو پیچھے. اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نہیں، اکثریت یہ کر رہی ہے. تو اس اکثریت سے اپنے آپ کو بچائیے، اس اکثریت میں آئیے جو فرما بردار ہے اور جو اس قرآن کا حق ادا کر رہی ہے. آج کوئی بیماری آ جائے یا کچھ مسئلہ ہو جائے تو کتنی احتیاطی تدابیر، ہدایات آتی ہیں اور کیسے کیسے سلوگنز آتے ہیں کہ بچے گا وہی جو ہدایت پر عمل کرے گا. تو یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اس کا آپ ترجمہ کر لیں، متقی کون ہوتا ہے؟ بچنے والا، پرہیزگار. تو وہی بچے گا جو اس ہدایت پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، سیکھے گا. اور یہ بچنا صرف دنیا کی زندگی کا نہیں ہے. جیسے بیماری سے بچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہاتھ دھو لیں اور اپنے چہرے کو کور کر لیں، اور سب وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں. عورتوں کو خصوصی طور پہ کہ اپنے آپ کو کور کرو. ایک وائرس سے ڈر کر ہم آج اپنا منہ تو کور، چہرہ تو کر رہے ہیں کور، لیکن وہ جو وائرس، وہ جو شیطان ہماری رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے اور وہ پھر ہمیں نامحرموں کو دکھواتا بھی ہے، اور پھر ہم بہت سی مشکلات میں پڑ جاتی ہیں. تو اس وائرس سے بچنے کے لیے ہم قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے. ہم ایک وائرس سے بچنے کے لیے لوگوں کی بتائی ہوئی احتیاط کو اپنا رہے ہیں، صرف اس دنیا میں بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے. لیکن آخرت کی زندگی میں جو دائمی زندگی ہوگی، جس کے بعد موت بھی نہیں ہونی، اس زندگی میں، اس زندگی کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم اس ہدایت کو کتنا اپنا رہے ہیں، اس پر ضرور غور کیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.